میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت جو 3 چھوٹی آیات کے اوپر مشتمل ہیں تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر سے بیان کرنے کی اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، عرب شعراء کے اندر یہ رواج تھا کہ جو بھی کوئی عمدہ شعر یا کلام کہتا تو اس کو جا کر وہ بیت اللہ میں لٹکا دیتا۔ بظاہر اس کا چیلنج ہوتا تھا کہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی کلام ہے تو لاؤ، اور دوسرے نمبر پر کہ یہ میرا کلام ہے اور دیکھو کیسا کلام ہے۔ جب یہ سورہ کوثر نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صحابی سے فرمایا کہ اس کو لکھو اور اس کو بھی جا کر بیت اللہ میں لٹکا دو۔ اب اس کو جب وہاں پر لٹکایا گیا، اس دور کا جو سب سے بڑا شاعر تھا وہ آیا اور اس نے آ کر جب اس کو پڑھا تو اب اس کا چونکہ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا تو اس نے اپنی طرف سے آگے ایک جملہ لکھ دیا کہ ما ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا قول ہی نہیں ہے۔ انسان کا قول ہوتا تو ہم اس کا مقابلہ کرتے، اب یہ کسی بشر کی بات ہی نہیں ہے تو ہم کیسے مقابلہ کریں اس کا۔ میرے محترم سامعین، قرآن کریم کے اندر حق تعالیٰ نے وہ فصاحت اور بلاغت، دنیا میں بلاغت کی جو انتہا ہو سکتی ہے، حق تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر رکھی ہے۔ ایک تو عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت، اور پھر قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت۔ ایک ایک لفظ کے اتنے معنی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ جو تفاسیر لکھی جاتی ہیں اس کو آپ مفہوم کہہ سکتے ہیں، کما حقہ، یہ ان الفاظ کا ترجمہ نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک آدھا معنی مراد لیا جاتا ہے اور وہی لیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ تو یہ اتنی فصیح اور بلیغ زبان ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن کریم، اس کے اندر وہ فصاحت اور بلاغت ہے کہ اس وقت کے جو عربی کے مانے ہوئے دنیا کے شعراء تھے وہ بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے کہ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ کسی انسان کی بات ہی نہیں ہے جس کا ہم مقابلہ کریں۔ میرے محترم سامعین، اس سورت کا شان نزول یہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ کا، بعضوں نے لکھا ہے کہ قاسم کا۔ حضور کے 4 بیٹے لکھے ہیں، بعضوں نے 3 لکھے ہیں، طاہر، طیب اور ابراہیم اور عبداللہ۔ بعضوں نے کہا کہ طاہر طیب ایک ہی بیٹے کا نام ہے۔ چلیے اس بحث میں نہیں چلتے۔ آپ کے جو بیٹے تھے وہ دنیا میں ہی وفات پا گئے، زندگی میں ہی وفات پا گئے۔ بیٹیاں زندہ رہیں، اور حضور کی بیٹیاں ہیں 4۔ کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے کا انتقال ہوا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہاتھوں میں، آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم ہاتھوں میں رخصت ہو رہے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں انا بفراقک لمحزونون، اے ابراہیم آج تیری جدائی میں تیرا ابو غم زدہ ہے، لیکن میں تجھے موت سے نہیں بچا سکتا۔ موت و حیات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ پختہ ہو جائے، میں سمجھتا ہوں ساری پریشانیاں ہی ختم ہو جائیں۔ کوئی نہیں مار سکتا، کوئی نہیں نقصان دے سکتا جب تک اس کا حکم نہ ہو۔ آج ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم یہاں کھڑے ہیں،
فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے کالا جادو کر دیا، فلانے نے تویز ڈال دیے، فلانے نے ہمارا بزنس باندھ دیا ہے، یہ سب ایمان کی کمزوری کی باتیں ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آسمان سے تو حق تعالیٰ کسی کو رزق دینا چاہے اور زمین کے اوپر کوئی طاقت ہو جو اس آئے ہوئے رزق کو روک دے، جو خدا سے بڑھ کر ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ جس کو دینا چاہے کوئی نہیں روک سکتا، جو مرضی کر لیں، اور جس کو وہ نہ دے جتنا مرضی زور لگا لو، جو مرضی کر لو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں میں آپ کے بیٹے کا انتقال ہو رہا ہے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ بیٹا میں تیری جدائی میں غم زدہ ہوں، مگر تجھے میں موت سے نہیں بچا سکتا۔ میرے محترم سامعین، یہ جو چھوٹے بیٹے فوت ہو جاتے ہیں نا جی، کسی کے بھی، اس کی بھی ایک فضیلت ہے، اگرچہ دنیا میں صدمہ بہت ہے، غم بہت ہے اس کا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن دودھ پیتے بچے جو فوت ہو گئے، نابالغ فوت ہو گئے، چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، فرمایا کہ حشر کے میدان میں ان کے والدین کے لیے جہنم کا اعلان ہے اگر ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو یہ بچے دامن پکڑ کے کھڑے ہو جائیں گے، الہ العالمین ہمارا کیا قصور ہے؟ دنیا میں ہمیں ماں باپ کی شفقت سے محروم رکھا، اور آج بھی آپ ان کو ہم سے دور کر رہے ہیں، ہم نے تو نہیں ان کو جہنم میں جانے دینا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں حق تعالی مسکرائیں گے جیسے اللہ کی شان کے مناسب ہے، اور فرمائیں گے دیکھو یہ کیسا جھگڑالو ہے، میرے دربار میں نبیوں کو بولنے کی اجازت نہیں اور یہ جھگڑا کر رہا ہے، یہ جھگڑا کر رہا ہے میرے سے، اور یہاں پر ہر ایک کانپ رہا ہے۔ ایک افسر کے ہاں لوگ پہلے اجازت طلب کرتے ہیں، جی بولوں جی، بات کروں جی، ہیں جی، بغیر اجازت کے شروع ہو جائے وہ ڈانٹ پلاتا ہے۔ تو خدا کے دربار کے اندر جب سب کانپ رہے ہوں گے تو وہاں پر وہ بچہ صرف بول نہیں رہا ہوگا، جھگڑا کر رہا ہوگا۔ تو حق تعالیٰ مسکرا کے فرمائیں گے دیکھو کیسا جھگڑالو ہے، ہمارے دربار میں کیسے جھگڑا کر رہا ہے۔ تو پھر حق تعالیٰ مسکرا کے فرمائیں گے جیسے تو نے اپنے یہ ماں باپ کا دامن پکڑا ہے نا، ایسے ہی پکڑ کے ان کو جنت میں ساتھ لے جا۔ میرے محترم سامعین، دنیا میں صدمہ تو بہت ہے، غم تو بہت ہے، چھوٹا دودھ پیتا بچہ دنیا سے چلا جائے، ماں باپ کو وہ پھول بھولتا تو نہیں ہے لیکن اجر بھی بہت بڑا ہے۔ ایک صحابی تشریف لائے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کتنے بیٹے ہیں، بچے ہیں تمہارے؟ عرض کیا اللہ کے محبوب 2 بچے تھے لیکن دونوں ہی چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر تو نے اپنے اور جہنم کے درمیان بہت اونچی 2 دیواریں کھڑی کر لی ہیں، ایک نہیں 2 دیواریں کھڑی کر لی ہیں، یعنی کہ یہی جو دودھ پیتے بچے ہیں یہ تیری بخشش کا ذریعہ ہیں قیامت کے دن۔ تو میرے محترم سامعین، یہ والدین کے لیے